بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حجاج بن یوسف کے نام اور شخصیت سے یقیناً واقف نہیں ہوں گے۔ اس شخص کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طوائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا گیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان مقامات میں 20 سال حجاج کا عمل دخل قائم رہا۔ اس شخص نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات کی۔ اس کے دور میں اسلامی فتوحات کا دائرہ سندھ اور ہند کے دوسرے علاقوں تک پھیل گیا، حتیٰ کہ مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم پر اعراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ یہ حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا ذہنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی ان ساری خوبیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا تھا، اور وہ برائی ہے بھی ایسی کہ تمام خوبیوں پر چھا جاتی ہے اور تمام اچھے اوصاف کو ڈھانپ دیتی ہے۔ اور وہ برائی کیا تھی؟ ظلم۔ حجاج ان تمام خوبیوں کے باوجود بہت بڑا ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں خون خوار درندے کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ ایک طرف اس کے دور کے نامور مجاہدین قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ امام بن کثیر رضی اللہ تعالیٰ نے البحدیہ واہلیہ میں ہشام بن حسان سے نقل کیا ہے کہ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا ہے۔ اس کے جیل خانوں میں ایک دن میں 80 ہزار قیدی بیک وقت رہے تھے، جن میں سے 30,000 عورتیں ہوتی تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم طابع اور زاہد و پارسا انسان حضرت سید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کا قتل کیا تھا۔ انہیں قتل کرانے کے بعد حجاج پر دہشت سی سوار ہو گئی تھی۔ وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ جب وہ سوتا تھا تو حضرت سید بن جبیر اس کا دامن پکڑ کر کہتے تھے، اے دشمن خدا، آخر تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میرا کیا جرم تھا؟ جواب میں حجاج کہتا تھا، مجھے اور سید کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے اور سید کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ وہ اندر کی آگ تھی، جب بھڑکتی تھی تو امن و سکون سب کچھ راکھ کر دیتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی تھی جسے زمہری کہا جاتا ہے۔ سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی اور وہ کانپ جاتا تھا۔ آگ سے بھری ہوئی انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھی اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھی کہ اس کی خال جل جاتی تھی، مگر اس کو احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے داغے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد داغے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت سارے کیڑے لپٹے ہوئے تھے۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ آئے اور حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، انہیں تنگ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تم باز نہ آیا۔ آج حجاج باعث عبرت بنا ہوا تھا۔ وہ اندر سے بھی جل رہا تھا اور باہر سے بھی جل رہا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا، چنانچہ وہ حضرت سید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے کے بعد زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکا اور صرف 40 دن کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مگر حضرت سید اور حجاج کی موت میں بڑا فرق تھا۔ حضرت سید کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ وہ ایسی آن بان سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ بعد میں آنے والے مجاہدین کے لیے ایک سنگ میل قائم کر گئے۔ وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا دل مطمئن تھا اور چہرے پر تبسم تھا، لیکن حجاج جب دنیا سے جا رہا تھا تو اندر کی آگ میں جل رہا تھا۔ چہرے پر ندامت کی ظلمت تھی، اسے اس کا ایک ایک ظلم یاد آ رہا تھا۔ حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر تمام صلاح اور علماء افسردہ تھے، لیکن حجاج کی موت پر اللہ کے نیک بندوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ حضرت ابراہیم نخاع رضی اللہ تعالیٰ نے حجاج کی موت کی خبر سنی تو خوشی سے رو پڑے۔ مرنے کے بعد اس ڈر سے اس کی قبر کے تمام نشانات مٹا دیے گئے تاکہ لوگ اس کی لاش کو باہر نکال کر جلا نہ ڈالیں۔
اللہ اکبر! یہ اندیشے اس شخص کی قبر کے بارے میں ہو رہے تھے جس کے سامنے اس کی زندگی میں لوگ کھڑے ہوتے تھے۔ ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور لوگ اس ڈر سے دیوانے بن جایا کرتے تھے۔ عثماں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب حجاج حضرت عبداللہ بن زبیر کے قتل سے فارغ ہو کر مدینہ آیا تو اسے مدینے سے باہر ایک شیخ ملا۔ چونکہ حجاج کے چہرے پر نقاب تھا اس لیے اس نے حجاج کو نہیں پہچانا۔ حجاج نے اس سے مدینے کا حال احوال دریافت کیا۔ شیخ نے کہا بہت برا حال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری قتل کر دیے گئے ہیں۔ حجاج نے پوچھا ان کو کس نے قتل کیا؟ شیخ نے جواب دیا کہ ایک فاجر و فاسق اور لعین شخص جس کا نام حجاج ہے، اللہ اس کو ہلاک کرے اور سب لعنت بھیجنے والے اس پر لعنت بھیجے۔ حجاج یہ سن کر غضب آلودہ ہو گیا اور اس نے اپنے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب ہٹا دی اور پوچھا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ شیخ نے کہا ہاں میں آپ کو پہچانتا ہوں، مگر آپ مجھے نہیں پہچانتے۔ میں یہاں کا مشہور دیوانہ ہوں، مجھے دن میں 5 مرتبہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور ابھی ابھی جب میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہوں تو مجھے دورہ پڑا ہوا تھا۔ تو وہ شخص جس سے بات کرتے ہوئے بڑوں بڑوں کے جسم پر ریشہ طاری ہو جاتا تھا، اور وہ کہ جس کے عتاب سے بچنے کے لیے لوگ مصنوعی دیوانہ بن جاتے تھے، آج جب اس کے جسم سے جان نکل گئی تو اندیشے پیدا ہونے لگے کہ کہیں لوگ اسے شدت غیظت و غضب میں اس کی لاش ہی کو نہ جلا ڈالیں۔ وہ اقتدار، وہ ہیبت، وہ دبدبا سب کچھ جاتا رہا۔ اس کے متعلقین کو اس کی لاش کی بے حرمتی کے بارے میں دنیا والوں سے جو خطرہ تھا، انہوں نے اس کے قبر کا نام و نشان مٹا کر بظاہر اسے تو خطرے سے بچا لیا، لیکن ظالموں کے لیے جو آخرت کے خطرات اور سزائیں ہیں ان سے اسے کون بچا سکتا ہے؟ وہاں تو کسی کا بس نہیں چلتا، کسی کی سفارش کام نہیں آتی، خاندانی وجوہات فائدہ نہیں دیتی۔ عظما کے والد نے حجاج کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے جتنے قتل کیے ان میں سے ہر ایک کے بدلے مجھے قتل کیا گیا۔ اسے صرف حجاج کا معاملہ نہ سمجھیے گا، ہر ظالم کے ساتھ آخرت میں یہی ہوگا۔ اس واقعہ سے حاصل یہ نکلا کہ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، چنانچہ انسان زندگی کے کسی بھی موڑ پر ظالم نہ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظلم سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔